لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب احباب گرامی، سامعین گرامی منزلت، میری گفتگو کا عنوان ہے تذکرہ محدثین۔ محدثین کی جماعت یہ وہ منتخب گروہ ہے جو اللہ رب العزت کا انتخاب ہے دین کی حفاظت کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا اور ان کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ اور اس ذکر کے ساتھ اس کا بیان بھی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیم کے مطابق اس ذکر کا بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس کا بیان کر دیں۔ بیان دو طرح ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے قول کے ساتھ کہ اس کی جو قابل تفسیر چیزیں ہیں ان کی آپ وضاحت فرما دیں، جہاں کسی چیز کے اندر کوئی تخصیص کا پہلو ہے اس کو واضح کر دیں، کسی مطلق کو مقید کرنے کا معاملہ ہے اس کو مقید کر دیں، یہ قولی بیان ہے۔ اور اسی طرح عملی بیان بھی ہوتا ہے، وہ کیا کہ جو کچھ اس ذکر میں حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر کے دکھا دیں، وہ عملی تفسیر ہو اس قرآن کی۔ یہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری مقرر فرمائی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے یہ کتاب آپ پر اسی لیے اتاری ہے کہ آپ اس کا بیان کریں۔ تو یہ ذکر بھی اللہ نے محفوظ فرمایا اور اس کا بیان بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اور بیان جو ہے وہ قولی بھی اور عملی بھی، دونوں بیان اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے پڑھایا اور ساتھ یہ تسلی دی کہ یہ قرآن جو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں اور یہ محفوظ رہے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا آپ کے سینے، آپ کے قلب اطہر میں جمع کر دینا، و قرآنہ، اور پھر اس کا آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے بیان، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بیان فرمایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان علینا بیان، تو قرآن کا بیان اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھایا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت آپ پر اتاری، اور کتاب یہ قرآن ہے اور حکمت یہ اس کی تعمیل ہے اور اس کی عملی تطبیق ہے۔ اس لیے کہ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو حق اور
صحیح درست اور بالکل راست بات ہے، عمل ہے، سوچ ہے، وہ عمل ہو، بات ہو، سوچ ہو، حقیقت کے مطابق اس موقع پر وہی بات کہنا، وہی طریقہ اختیار کرنا اور وہی سوچ انسان کے اندر آئے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور یہ حکمت ربانی اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو یہ حکمت ربانی عطا ہو تو اللہ رب العزت نے اسے خیر کثیر سے مالا مال فرما دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ جو حکمت عطا فرمائی گئی وہ قرآن کا عملی اور قولی بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بھی حفاظت فرمائی اور اس کے بیان کی بھی حفاظت فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ایسا پڑھایا، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تقرأہ نائماً ویقظان، آپ اس کو سوتے میں بھی پڑھیں گے، جاگتے میں بھی پڑھیں گے، آپ کی نیند میں بھی یہ آپ کے ذہن میں تازہ ہوگا، اور آپ اس کو بالکل اسی طرح پڑھیں گے جس طرح آپ بیداری کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعلیم تھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کے بیان کی تعلیم دی اور اس حکمت ربانی کی تعلیم دی جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس حکمت کی جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، پڑھا جاتا تھا اور اس کی پیروی کی جاتی تھی، اہل علم موجود ہے۔ تلاوت ایک تو ہوتی ہے قرات، الفاظ ادا کرنا، اور ایک تلاوت ہوتی ہے اتباع، پیروی۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، دونوں معنی اس کے اندر ملحوظ ہیں۔ اس وحی کردہ کتاب کی پیروی بھی کریں اور اس کی تلاوت بھی کریں۔ قرات بھی عبادت ہے اور پیروی کرنا بھی عبادت ہے۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے گھروں میں وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی جو آیتیں اور اللہ کی نازل کردہ جو حکمت آپ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اس کو آپ یاد رکھیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تو حکمت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، اللہ نے آپ کو سکھائی، آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکھا کر اس کو محفوظ کر دیا، آپ کے قلب اطہر پر اور آپ کی زبان اقدس پر جاری کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عمل بن کے، سیرت بن کے، کردار بن کے، رویہ اور سلوک بن کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی، اور ایسا عملی نمونہ تھی قرآنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر اور رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہاری طرف اتارا ذکر، اور اس سے بدل بن کے آ رہا ہے رسول۔ معنی کیا ہوا؟ انزل اللہ علیکم ذکرًا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے، اور یہ ذکر جو ہے اس رسول کی شکل میں مجسم ہے، اس رسول کی شکل میں یہ مجسم ہے، اس کی زندگی اسی قرآن کی تعبیر ہے، اسی قرآن کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہی تھی، جیسا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اور حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ان کے پاس ایک تابعی آئے، صحابی کے صاحبزادے تھے، تو آ کے عرض کیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، قیام اللیل کا طریقہ بتائیں، آپ کی عبادت کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزیزم آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ جی قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا پھر جو قرآن پڑھتے ہو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو قرآن تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو کچھ اللہ رب العزت نے اتارا وہ آپ نے صحابہ کو سکھایا، پڑھ کے سنایا اور اس کی تعلیم فرمائی، اور جو حکمت ربانی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم دی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ کتاب و حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی لوح قلم پر یہ محفوظ تھی، اور آپ کی زبان پر جاری تھی، اور آپ کے عمل سے ہویدہ تھی، ظاہر تھی، عیاں تھی، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ہے اللہ رب العزت کی تعلیم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے بھی پھر اسے سیکھا۔ تو ان کا سیکھنا ایسے نہیں تھا کہ معلومات کے طور پر کسی چیز کو جان لیا اور اپنے ذہن میں اسے محفوظ کر لیا اور جب جی چاہا اس کو اپنا لیا اور جب جی چاہا اسے چھوڑ دیا۔ ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنتے تھے اور ان کی لوح قلم پہ نقش ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی وہ صرف اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے محفوظات کا جو خزانہ ہے اسی کے اندر محفوظ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اسے محفوظ کرتے تھے۔ جس عمل کو دیکھا اسے اپنا لیا اور جس بات کو سنا اسے یاد کر لیا۔ آج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ اور آپ کے فرامین، آپ کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، یہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وساطت سے پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے ذہنوں میں اور دل میں بھی محفوظ کیا اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر بھی محفوظ کیا اور اسے آگے منتقل کیا۔ تو حدیث، اللہ اکبر، جو اس حدیث کو محفوظ کرنے والے ہیں اور اس سے اشتغال رکھنے والے ہیں وہ محدثین کی جماعت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر یہ سارا کچھ محفوظ تھا، اور آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور پھر یہ صحابہ کی زندگیوں میں سب کچھ محفوظ ہو گیا، ان کے دل میں بھی محفوظ ہو گیا اور ان کی زندگیوں میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے آگے جن کو سکھایا وہ تابعین تھے۔ صحابہ نے صحابہ سے بھی سیکھا، صحابہ سے بھی سیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث سنی، اور بہت احادیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے دوسرے صحابہ سے بھی سیکھی، ان سے بھی روایتیں بھی وہ بھی انہوں نے سیکھی۔ تو صحابہ نے بھی صحابہ سے روایت کی ہے، اور پھر تابعین نے ان سے روایت کی اور ان سے اس علم کو سیکھا جو قرآن کا علم تھا اور حدیث کا علم تھا، اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو آگے منتقل کیا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ
الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو مجھ سے سنتے ہو یہ ان تک پہنچاؤ جو آج میرے پاس موجود نہیں ہے، تم حاضر ہو، جو غائب ہیں آنے والے ان تک تم نے پہنچانا ہے۔ تو صحابہ نے اسے پہنچایا کہ آپ کا حکم تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی میری کسی کے پاس محفوظ ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اس کو آگے منتقل کیا، عمل کو بھی آگے منتقل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی آگے منتقل کیا، بلکہ آپ کے احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اتوار زندگی کا جو رنگ ڈھنگ تھا اس کو بھی آگے منتقل کیا، اس کو بھی انہوں نے آگے منتقل کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، فرمایا نضر اللہ امران سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، اللہ رب العزت تر و تازہ، آبدار، بارونق اور شاداب رکھے عمران، اس مرد کامل کو۔ تنکیر کبھی تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ عمران وہ مرد ہے جو سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحافظہا، اسے یاد کیا، ووعاہا، اور پھر اسے اس طرح سمجھ لیا کہ وہ اس کے اندر اتر گئی چیز۔ وعا کا معنی ہوتا ہے، وعا برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز انڈیل کے محفوظ کی جاتی ہے، تو وعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اندر اتار کے ایسے سمیٹ لینا جیسے برتن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، سرسری سی نہیں کہ اوپر سے گزر گئی، نہیں، اسے محفوظ کر لیا، حافظہ، حفاظت بھی کی اس کی اور اس کو اس طرح یاد بھی کر لیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور پھر اس کو آگے منتقل کیا جیسے اس کو سنا تھا، جیسے اس کو سنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، تو اس دعا کا اولین مصداق یہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کا ایمان افروز تذکرہ آپ مجھ سے پہلے اس دور کے عظیم محدث مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ وبارک فیہ وامد اللہ فیوزہ، مرحبا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اسے محفوظ کیا، اس حدیث کا اولین مصداق وہ ہے۔ اور پھر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو آگے پہنچائیں، اور احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے حدیث لینے کے لیے، اور جب وہ آئیں تو پھر ان کا اکرام کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا۔ تو جب حدیث لینے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاگرد آتے تو وہ فرمایا کرتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس دین کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی جو اللہ کا انتخاب تھا، اور وہ اس دین کی طلب میں نکلے اور اس طرح انہوں نے اس دین کو محفوظ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج جب محدثین کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں
کہ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی چیز سنی ہے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں نے کہنے والے کو کہا ہو کہ پھر سناؤ کیا کہا تھا. اس نے کہا ادھر محفوظ ہو گیا, فوٹو میموری, ادھر بات آئی ادھر محفوظ ہو گیا. اور پھر میں نے جب بھی کسی چیز کو جو سنا ہو اس کو دہرانے کی کوشش کی تو میری لوح قلم نے کبھی میرے ساتھ خیانت نہیں کی. جب میں نے اعادہ کر کے اس کو مستحضر کرنے کا چاہا تو میرے سامنے سب کچھ آ گیا, سب کچھ میرے سامنے آ گیا. اور یہ ایک نہیں, اس طرح کے حضرات 10 نہیں 100 نہیں ہزاروں کے اندر یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس طرح احادیث کو حفظ کیا تھا. اللہ اکبر. ابو عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سیاہی کے ساتھ سفیدی کے اوپر کوئی لکھا نہیں ہے. میرا علم جتنا ہے سب میرے سینے میں محفوظ ہے, کتابوں کی ضرورت نہیں. اور کہتے ہیں کہ میرے محفوظات کے اندر سب سے کم جو چیز ہے وہ شعر ہے. سب سے تھوڑا جو میرا محفوظ ذخیرہ ہے وہ شعروں کا ہے. اور اپنے مخاطبین کو کہتے ہیں کہ جو شعر مجھے یاد ہیں, جو میری پسند بھی نہیں ہے اور میرا ذوق بھی نہیں ہے, جو مجھے یاد ہیں, اگر وہ شعر میں تمہیں سناؤں تو 1 مہینہ سناتا رہوں, 1 مہینہ سناتا رہوں. اور جو ایک دفعہ سنایا ہے وہ دوبارہ نہ دہراؤں تو 1 مہینے میں بھی وہ سارے ختم نہیں ہو سکتے جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں. یہ لوگ تھے جن کا یہ حافظہ تھا. ان لوگوں نے اس حدیث کو حفظ کیا تھا. آج میرے جیسا کمزور حافظے والا اور اس طرح کے اور لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا نہیں تھا, اور لکھا ہوا تو مٹ جاتا ہے, کھو جاتا ہے, جل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو دلوں میں لکھا گیا ہے, جو زندگیوں میں لکھا گیا ہے, جو لوح قلم پہ نقش ہے, وہ کبھی نہیں مٹ سکتا, اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں لکھی نہیں گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بھی جب یہ کہا تو یہ کہا کہ فی لوح محفوظ, یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور جب اللہ اکبر بندوں کے بارے میں کہا تو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ اصل حفاظت ہے اس کی. ہاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر بھی قرآن مجید کو لکھوایا اور صحابہ نے بھی لکھا, احادیث لکھی انہوں نے, لیکن ان کی تدوین اور ان کی تحریر کا جو سلسلہ ہے وہ بعد میں ہوا. صحابہ نے بھی اکثر حدیثیں یاد کی, عمل سیکھا اور اسے اپنا لیا, اور تابعین نے بھی صحابہ سے سنا اور اسے یاد کر لیا اور اسے آگے منتقل کر دیا. تو حضرات گرامی, یہ محدثین کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے, اور انہوں نے حفاظت کی اور ایسے حفاظت کی. یہ حدیث کا ذخیرہ, یہ سیرت کا ذخیرہ اور حدیث کے جو مختلف ابواب ہیں اور جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان سب سے تعلق رکھنے والی احادیث جس طرح مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں, یہ کسی پہلی امت کے پاس نہیں ہے. اور مسند باسند پورے ریکارڈ کے ساتھ جس شخص نے جو بات نقل کی ہے اس کا نام, نسب, اس کی زندگی کے حالات, ساری یہ چیزیں محفوظ ہیں. اور محدثین نے تو اساتذہ کے الفاظ کہ اس استاد نے یہ لفظ کہے تھے اور اس نے اس میں اتنا اضافہ کیا تھا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا لفظ ہے, یہ فلاں کا لفظ ہے. یعنی سب کچھ انہوں نے محفوظ کر کے امت تک آگے پہنچا دیا. تو یہ محدثین کی جماعت تھی. اور جس طرح حدیث کا ان کا شوق تھا اور اس کی لگن تھی, مشاہیر علماء الامصار امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
جس میں انہوں نے مشہور محدثین کا ذکر کیا ہے. تو انہوں نے حجاز اور اس کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے علاقے ہیں، پھر عراق اور اس کے مضافات، شام اور اس کے مضافات، پھر مصر اور اس کے اطراف، یمن اور اس کے اطراف، اور پھر خراسان یعنی یہ ایران اور یہ افغانستان اور یہ روسی اور چینی ترکستان کا علاقہ، یہ سارا یہ اس وقت خراسان کہلاتا تھا. اور یہاں سب جگہ حدیث کے غلغلے تھے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے تھے، اسی علاقے کے تھے، بخارا کے، ازبکستان سے. تو ان سارے علاقوں کے اندر جو محدثین تھے ان کا تذکرہ اس مشاہیر علماء الامصار کے اندر انہوں نے کیا ہے. اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، جو حدیث کے حافظ ہیں، محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ اصطلاحات ہیں. مسند اس محدث کو کہا جاتا ہے جو باسند حدیث پیش کرے. وہ حدیثوں کے متن نہیں یاد کرتے تھے، باسند یاد کرتے تھے اور محفوظ کرتے تھے. اور جو سند صرف نام ہی نہیں یاد کرتے تھے، جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو یاد کیا ہے تو اس کی جو سند یاد کی ہے، تو جو سند کے راوی ہیں ان کے بارے میں جو حالات ہیں وہ بھی سارے میرے سامنے مستحضر ہیں. اسی لیے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کو دکھائیں وہ شخص کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ سب کچھ اس کو یاد ہے، سب کچھ اس کو یاد ہے. تو محدثین کا یہ طریقہ تھا. مسند اس کو کہا جاتا تھا جو سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرتا تھا اور ان راویوں کے بارے میں بھی اس کو پہچان ہوتی تھی. اور محدث اسے کہا جاتا تھا جو حدیث کی روایت کا، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کی سند ہے، اس کے اندر بھی پوری معرفت رکھتا ہے، اور درایت حدیث، فہم حدیث اور فقہ الحدیث اس کے بارے میں بھی پوری بصیرت رکھتا ہے. روایتاً و درایتاً دونوں طرح جس کو حدیث کے اوپر عبور ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی محدثین تو صرف روایت کرنے والے تھے، انہیں درایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور نادانو، تم نے تو محدثین کو جانا ہی نہیں ہے، محدثین کے تذکرے تم نے پڑھے ہی نہیں ہے. اور جس طرح انہوں نے حدیث پر محنت کی ہے، تمہیں تو اس کا شمع بھی نصیب نہیں ہوا. تم نے صرف ترجمے پڑھ لیے اور تم نے وہ کتابیں پڑھ لی جو مستشرقین نے لکھی تھی، ان سے تم متاثر ہوئے اور تم محدثین کے اوپر زبان کھولتے ہو. محدثین کی تو زندگی اسی حدیث کے اندر گزر گئی. انہوں نے کسی اور چیز سے تعلق اور شغل رکھا ہی نہیں. یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا اور یہی ان کی زندگی کا ایک ہمہ وقت کا عمل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے اور حفظ کیا جائے. اللہ اکبر. وہ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ سنا خازن علم دی جس بشر کو، سنا خازن علم دی جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو. سنا خازن علم دی جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو. اللہ اکبر. پھر اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر. پھر اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر. اسی شوق میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی دھن میں طے کیا بحر و بر. یہ محدثین کی جماعت تھی. ان کی زندگی کا بالکل محور ہی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنا ہے. اور پھر اللہ اکبر، اس کے لیے درایت کے لیے جو انہوں نے حدیث کی جانچ اور پرکھ کے لیے اصول بنائے، قانون بنایا، اور اس کے لیے جو ضابطے بنائے، ان ضابطوں کی روشنی میں ان کو جانچ پرکھ کر وہی چیزیں جو صحیح ثابت ہوئیں انہیں محفوظ کیا اور دوسریوں کو چیزوں کو نکھار کر بالکل الگ کر دیا. اللہ اکبر. جیسا کہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا جس نے پتہ ہر مدعی کا، اور کیا چاک پردہ ہر مفتری کا، اور
کیے جرح تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوس، کوئی کسی کا جادو نہیں چلنے دیا، کسی نے کوئی کوشش کی تو انہوں نے بالکل اس کو کھول کر واضح کر دیا، اور اس طرح انہوں نے تمام احادیث کو جانچا پرکھا کہ کسی کی روح رعایت نہیں کی، کسی کی روح رعایت نہیں کی۔ مشائخ کے اندر اگر کوئی کمزوری دیکھی اس کی بھی نشاندہی کر دی، اور راوی کے اندر کوئی عیب دیکھا تو اس کا بھی بتا دیا کہ اس کے اندر یہ کمزوری تھی، اور پھر طلسم ورا ہر مقدس کا توڑا، نہ صوفی کو چھوڑا نہ ملا کو چھوڑا، ہر چیز کھول کر رکھ دی۔ یہ محدثین کی جماعت تھی۔ انہوں نے احادیث کی جانچ اور پرکھ کے لیے جو اصول اور قوانین بنائے، ان بیچاروں کو تو یہ عبارتیں پڑھنی اور سمجھنی نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ جی محدثین نے کیا کیا۔ محدثین کے جو اصول تھے وہ کس طرح، محدثین نے جس طرح ان چیزوں کے اوپر محنت کی ہے وہ ہم لوگ تو اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑیں نہ، ان کی سیرتیں پڑھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی عبادت کا رنگ دیکھیں، ان کا اتباع سنت کا شوق دیکھیں، ان کا علمی ذوق اور علمی انہماک دیکھیں، اور اس علم کے اندر ان کا استغراق دیکھیں کہ کس طرح وہ اس علم کے اندر کھوئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین کا تذکرہ یقین جانیے کہ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، سمندر ہے، اور ایک ایک شخص کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹے نہیں دن چاہیے اس کی زندگی کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ اور کوئی ایک ہے، کوئی 10 ہے، کوئی 100 ہے، ہزارہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جیسا بھی کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے حضرات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر محدثین صرف یہی نہیں کہ انہوں نے جو حدیثیں لیں ان حدیثوں کو یاد کر لیا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اپناتے تھے، اور آپ کے جو احوال و قوائف تھے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر مرتسم کرتے تھے، اپنے اندر وہ چیزیں اتار لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ ساتھی ہیں، بہت ہی ملازمت اور مصاحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے باہر، تو یہ بکریاں چرا رہے تھے، ملازمت کرتے تھے، بکریاں چرانے کے، چرواہے کی نوکری کرتے تھے۔ ان کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان، وہ بکری ہے دودھ والی؟ کہنے لگے ہے تو صحیح لیکن میں مالک نہیں ہوں، میں امین ہوں، اس لیے میں دے نہیں سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی بکری ہے جو نر کے ساتھ نہیں ملی، جس کو نر نے چھوا نہیں ہے، اور یعنی ابھی وہ چھوٹی بکری ہے، ایسی بکری ہے وہ لے آؤ۔ تو کہنے لگا ہاں وہ میں لے آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بکری لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، پی لیا۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ منظر دیکھا، بکریاں لے کے واپس گئے، مالک کو کہو رکھو بکریاں اپنی، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ کے قدموں میں آئے صاحب النعلین والوسادہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے اور سینے سے لگا کے بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی اٹھاتے تھے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور اتنا ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ
ابن ام عبد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ میں گھر میں ہوں، بس ذرا اشارہ کر کے گھر میں چلے آ.